اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ نشست قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے متعلق اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم اگر غور کریں تو ہمارا اپنا جسم، ہمارے قرب و جوار، ہمارے ارد گرد ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ یہ دولت، شہرت، صحت، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے عبرت کے لیے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ آج میں قارون کے بارے میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں اور محاورتاً بھی ہم اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا درس مل رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت عطا فرمائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بھی اس کو خرچ کریں اور اس پر تکبر نہ کریں، کیونکہ یہ دولت کبھی بھی کسی سے بھی چھینی جا سکتی ہے اور کبھی بھی کسی کو وہ عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اس کی مرضی، اس کی منشا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے کہ یہ تو میری دی ہوئی چیز ہے، آیا اگر میں یہ دے دوں گا تو یہ اس دولت کے حصول کے بعد کہیں مجھ سے متنفر تو نہیں ہو جائے گا، مجھ سے دور تو نہیں ہو جائے گا، یا اگر میں اس سے لے لوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شکوتاً شکایتاً میری بارگاہ میں کوئی گستاخی تو نہیں کر بیٹھے گا، یا میرا شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت تو نہیں بکنے لگے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس کی کمی اور بیشی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ثابت قدم رہیں، اپنے آپ کو رکھیں اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی مدد مانگیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر ہمت نہیں، تو کرم نوازی فرمائے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ حضرات کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ داری قربت بھی تھی، ان پر اسلام بھی لا چکا تھا، ان کی امت میں سے تھا، بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ملاحظہ کی تھی کہ اللہ نے ان کو، پوری قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک تو سنی سنائی بات ہوتی ہے، کسی کی کرامت سن لی، کسی نبی کا معجزہ سن لیا، اور جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے
تو اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ رب العزت کی عنایتوں میں سے ایک بڑی عنایت نہیں تھی کہ ایک ظالم اور جابر حکمران سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو محفوظ کر دیا، اور اس کو جو مطلق العنان بنا ہوا تھا اور اپنی حکومت، اپنی دولت و ثروت پر اترایا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موجوں کی نظر کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو ابھی تک بلکہ قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سب چیزیں وہ دیکھ چکا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والہ اپنی قدرت کے کیسے کیسے مظاہرے دکھا سکتا ہے۔ وہ اسی دریائے نیل کے اندر قوم بنی اسرائیل کو نجات دے سکتا ہے اور پانی میں راستے بنا کے دکھا سکتا ہے، اور اسی دریا کے اندر قوم فرعون کو مکمل طور پہ غرق کر سکتا ہے۔ دکھایا نا؟ اب جانتے ہیں قرآن پاک میں بڑا تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ یہ بھی اس میں موجود تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بھی نجات حاصل کر چکا تھا۔ توریت کا عالم تھا۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی دولت مند بہک سکتا ہے، حتیٰ کہ عالم دین ہو کر بھی وہ پٹری سے اتر سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا عالم توریت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچاداد بھائی تھا، اور بڑا ملنسار، بڑا بااخلاق اور بڑا لوگوں کو ترغیب دینے والا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو دولت دے کر آزمایا۔ اچانک اس کے پاس دولت آنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ امیر ترین انسان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، اس دولت میں سے زکوٰۃ نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکالو، غریب غربا مساکین کی مدد کرو۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہاں میں اس پر زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ شریعت موسوی کے مطابق جو بھی نصاب تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اقرار کیا کہ ہاں میں ضرور اس حساب سے دوں گا۔ جب اس نے حساب لگایا تو بڑا پریشان ہوا کہ اتنی دولت نکل جائے گی۔ ظاہر ہے جب جتنا مال ہوتا ہے زکوٰۃ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دے تو زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا ہے نا کہ جب زکوٰۃ نکالنے لگتے ہیں تو ذرا اندر سے شیطان بہکاتا، اتنی ساری زکوٰۃ، اتنا سارا مال کم ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا تو رہے گا کتنا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں ایک ضمناً بات عرض کر دوں کہ علماء کرام نے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آسانی عطا فرمائی کہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ جب سال گزر جائے تو جب فرض ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ سال میں گزرنے سے پہلے بھی دے دی جائے تو وہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سال بھر میں لوگ زکوٰۃ کی مد میں نکالتے رہتے ہیں۔ جب سال گزرتا ہے تو یا تو زکوٰۃ مکمل ہو چکی ہوتی ہے یا تھوڑی بہت رہ جاتی ہے۔ تو جب آدمی اتنی تھوڑی بہت دیتا ہے تو دل میں وہ شیطانی وسوسہ پیدا نہیں ہو پاتا کہ یار اتنی ساری نکالیں گے تو بچے گا کیا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے آج کے دور کے ہم جیسے مسلمان جو ذرا ذرا سی باتوں میں جن کے ایمان ہل جاتے ہیں، ان کے لیے یہ آسانی پیدا فرما دی تاکہ یہ لوگ دیتے رہیں، ایک دم نکالتے ہوئے گھبرائیں نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات تھی، میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ ہم سب کے ساتھ یہ بات گزرتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، اس نے کہا میں نکال دوں گا۔ جب نکالنے بیٹھا تو کہنے لگا یہ تو بہت ساری زکوٰۃ نکل جائے گی۔
اتنی تو میں نہیں دے سکتا، اس طرح تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تنبیہ کی، دیکھو یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، تم اس میں سے جتنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے رب تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس میں تم کنجوسی سے، بخل سے کام نہ لو، جو بھی تم پر عائد ہوتی ہے زکوٰۃ وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر رہا، انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کا مخالف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی، کھلم کھلا مخالف ہو گیا اور لوگوں کو ورغلانے لگا ان کے خلاف۔ یہاں تک تو ایک الگ بات تھی، اپنی خباثت میں اتنا آگے بڑھا کہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تم سرعام مجمع عام میں آ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بدکاری کی تہمت لگانا معاذ اللہ، اور اس کو بڑے پیسے دیے اور کہا کہ بس تم آ جانا، میں ایک بات شروع کروں گا، لوگ جمع ہوں گے تو تم آ کے کہہ دینا کہ ہاں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت کو تیار کیا پیسے ویسے دے کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرمانے لگے تو اس نے کہا کہ موسیٰ کیا لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو، تم تو معاذ اللہ خود ہی غلط انسان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، کیا تم نے ایسی بات دیکھی؟ اس نے کہا بلاؤ اس عورت کو۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ قارون نے کہا کہ بتاؤ جو تم نے بات مجھ سے کہی تھی وہ موسیٰ کے سامنے بھی بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ معاذ اللہ کہ یہ کیسا انسان ہے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کو چیلنج کر رہا تھا، اللہ کے نبی کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا اور لوگوں میں نبی کو معاذ اللہ رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت کرتا ہے، نبیین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ الہ العالمین ان محبوبان خدا جو تیرے محبوب ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جب اس نے یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئی اور فرمایا عورت بتاؤ، ہاں بتاؤ، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے دریا کو پھاڑ کر اس میں سے راستہ بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو محفوظ کر دیا تھا، اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہو کہ جس نے اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا تھا، اس کی قسم کھا کر بتاؤ کہ بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب جلال میں یہ بات کہی وہ عورت لرزہ برندام ہو گئی، ہیبت موسیٰ اس پر طاری ہو گئی، کہنے لگی موسیٰ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اس قارون نے مجھے کافی پیسہ دے کر اس بات پہ تیار کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان موسیٰ کو رسوا کرنا معاذ اللہ اور ان پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اللہ رب العزت نے اسی کے منہ سے اس بات کو کھلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج فیصلہ کرو کہ کون قارون کے ساتھ رہے گا اور کون موسیٰ کے ساتھ رہے گا۔ جس کا تعلق قارون کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق موسیٰ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جس کا تعلق موسیٰ کے ساتھ ہوگا اس کا قارون کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ابھی جدا ہو جاؤ، اگر کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہے تو وہ آج ہی ابھی ہم سے جدا ہو جائے۔ ان میں 2 خبیث تھے جو قارون کے ساتھ ہو گئے، باقی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا جلال میں تھے
اے الہ العالمین، اس کو اپنی جس دولت پر ناز ہے، اس کو اپنے آپ پر بڑا فخر و غرور ہے، اے باری تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ رب العزت کے کلیم سے ٹکر لے رہا تھا، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو حکم دیتا ہے، فرشتوں یہ میرے الفاظ ہیں، جو یہ حکم دیں اس کو میرا حکم سمجھ کے پورا کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا قہر نازل کر دیا اور وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ چیخا، ہے موسیٰ میں تیرا چچا زاد بھائی ہوں، تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، تم نے بہت بڑا گناہ کیا کہ ایک تو اللہ کی حکم عدولی کی اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اپنی دولت و ثروت پر تو نے اترانا شروع کر دیا اور تبلیغ اسلام پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور دھسا دے الہ العالمین اس کو، اور دھسا دے، یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا دھس گیا۔ وہ جو اس کے دو کارندے تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ، لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگوں، یہ موسیٰ دراصل قارون کی دولت پر نظر رکھتے ہیں، معاذ اللہ، ان کو اس کی دولت دیکھ کر لالچ آ گئی، یہ اس کی دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کیا اور وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں دولت کا پجاری نہیں ہوں، میں دولت کی حرص و حوث والا نہیں ہوں، الہ العالمین جس طرح تو نے قارون کو دفن کیا ہے اسی طرح سے اس کے مال و دولت کو بھی دفن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تمام کی تمام دولت کو جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا اتنا خزانہ تھا، ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے، وہ موسیٰ کی قوم سے تھا، وہ اتنے خزانے رکھتا تھا، ہم نے اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھی بھاری تھیں، صرف کنجیاں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں کے اوپر لاد کے لے جائی جاتی تھیں، مال نہیں، جہاں مال رکھے جاتے تھے ان گوداموں کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اونٹوں پہ رکھ کے لے جائی جاتی تھیں۔ اتنی دولت والا کہاں گیا؟ اسی زمین کے اندر ختم ہو گیا۔ اس کی تمام مال و دولت کو اللہ رب تبارک و تعالی نے اسی زمین کے اندر دفن کر دیا اور بتا دیا، اے لوگوں میں دینا بھی جانتا ہوں اور لینا بھی جانتا ہوں۔ جس دولت کو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے کام آئے گی، جس دولت کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، جس خزانے کو اپنا کہتا تھا، وہ اس کا بھی نہیں رہا، کسی کا نہیں رہا، ہم نے اس کو اس کے سمے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو سورہ قصص کے اندر موجود ہے 20ویں پارے میں، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کسی بھی طرح کی جو بھی نعمت عطا فرمائے اس نعمت پر ہمیشہ شکر ادا کرو اور سوچو کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، یہ میری اپنی وجہ سے نہیں، یہ اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ ذہن میں یہ رکھتے ہیں ہم نے اتنی محنت کی، دیکھو ہم نے کتنی دولت جمع کر لی، ہم نے اتنی محنت کی، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ بے شک محنت کی ہوتی ہے، لیکن آپ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی بہت کم ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے وہ مالک ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، شاید میں نے کسی نشست میں بھی بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک شادی میں چلے گئے اور جا کر وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ جب نکاح ہوا اور چھوارے بٹنے لگے تو جو صاحب محفل تھے انہوں نے ان بزرگ سے کہا، حضرت آپ اپنے دست مبارک سے تقسیم کریں۔
حالانکہ چھوارے عموماً نوجوان لوگ بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک برکت کے طور پر کہا حضرت آپ اپنے دستے مبارک سے تقسیم کریں. انہوں نے کہا اچھا، بزرگوں کی باتوں میں نصیحتیں ہوتی ہیں، ہم گھنٹے گھنٹوں کی تقریر کر لیں وہ اثر نہیں ہوتا جو ان کے 2 لفظوں میں ہوتا ہے. انہوں نے صاحب محفل سے سوال کیا کون سی بانٹوں؟ کہنا کیا مطلب کون سی بانٹوں؟ کہ خود اللہ تعالی والی بانٹوں، خدا والی بانٹوں یا نبی والی بانٹوں؟ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں. کہ نہیں مجھے بتاؤ میں نبی والی بانٹوں یا خدا والی بانٹوں؟ اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ والی بانٹ دیں، خدا والی بانٹ دیں. کہنا اچھا. پورا تھیلا یا بورا جو بھی اٹھایا، کسی کو 2 دیں، کسی کو 4 دیں، کسی کو مٹھی بھر کے دیں، کسی کے آگے آدھا تھیلا خالی کر دیا، ایک آگے ایک بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس جا کے پورا جھاڑ دیا. کہ حضرت یہ باقی، میں کہا تم نے مجھ سے کہا تھا اللہ والی بانٹیں. اس کی مرضی ہے، کسی کو 2 دیتا ہے، کسی کو 3 دیتا ہے، کسی کو ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی، وہ مالک مولا ہے. اگر تم کہتے نبی والی تو پھر میں ہر ایک کو اسی حساب سے برابر برابر بانٹتا. بتانا تھا کہ وہ مالک الملک ہے، اس کے اوپر کسی کا کلیم نہیں. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ اس نے انصاف نہیں کیا، وہ اس میں بھی انصاف کر رہا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور انصاف کرنے والا نہیں. وہ دیتا ہے، اس دین میں اس کا فضل بھی ہوتا ہے، اس کا کرم بھی ہوتا ہے. کبھی وہ صرف اگر انصاف کے اوپر بات آتی ہے اور انصاف طلب کرنے لگو تو پھر ذرا اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈال کے کہنا الہ العالمین اس اعمال کی بنیاد پر انصاف کرو تو شاید ایک روٹی کھانے کے قابل نہ رہو. اس کی کرم نوازی کا اندازہ لگاؤ کہ فجر کی نماز قضا کرتے ہو پھر بھی وہ تمہیں ناشتہ دیتا ہے، ظہر کی نماز قضا کرتے ہو پھر بھی دوپہر کا کھانا دیتا ہے، تمہارے لیے شام کی چائے بھی موجود ہوتی ہے، رات کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے، اور بڑے آرام سے نمازوں کو قضا کر کر کے بڑے معاذ اللہ بے حیائی کے ساتھ گھومتے ہیں. اور وہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ اس کی کرم نوازی نہیں؟ یہ اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی کسی نعمت کو، کسی بھی نعمت کو تمہارے عمل کے ساتھ مشروط نہیں کیا کہ اگر یہ کرو گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ورنہ کسی کو بھی نہیں ملتا، ورنہ سارے کے سارے ہر وقت مسجد میں موجود ہوتے. پہنچو جلدی، ظہر نہیں پڑھو گے تو دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا. اس کی کرم نوازی دیکھو. وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی ذات کا، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی دے دیتا ہے. کہ جب حساب، یوم الحساب ہوگا، بات جبھی ہوگی جبھی بات کی جائے گی. آج نعمت کی بات کرتے ہو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. وہ دے رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، اور اس طرح بانٹ رہا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ شرم آ جاتی ہے کہ باری تعالیٰ تیری اتنی کرم نوازی کہ تو دے رہا ہے. اور جن کے پاس کمی ہوتی ہے ان کو بھی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں. باری تعالیٰ تو انہی کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دیتا. غور کرو کہ اس نے تمہیں بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، بہت کچھ عطا فرمایا ہوتا ہے. اگر یہاں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ وہاں بہت کچھ دے چکا ہوتا ہے، بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. اگر تم ظاہری چیز پر نگاہ رکھو گے، ظاہری معاملات پر غور کرتے رہو گے تو پھر سوچو، صرف مال کی کمی اور زیادتی کو اسلام اور تقوی و طہارت کا معیار مت بناؤ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے نعمتوں کا قاسم بنایا، اختیاری فقر اختیار کر کے پیٹ پہ پتھر باندھے کہ نہیں باندھے، جو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. اس فرمان فرمانے والے کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں ایک ہفتہ ہمارا ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کاشانہ نبوت میں مسلسل چولہا جلا ہو. اس طرح کا فقر اختیار کیا تو کیا تم میرے آقا علیہ السلام کے اس اختیاری فقر کو معاذ اللہ کسی کمی کی طرف لے جاؤ گے؟ نہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ بتا رہی ہے کہ میں نے یہ فقر اس لیے اختیار کیا
تاکہ امت کے فقراء احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ سینہ ٹھوک کر کہیں کہ ہم بھی رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ امراء اور مساکین کو دینے والے ایسے کہ اتنا کچھ آ جائے، شام سے پہلے پہلے بلال حبشی کو حکم و خیرات کر دو، ختم کر دو، سارے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دو، تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بھی امیر، کوئی بھی اپنے آپ کو سخی کہنے والا ایسی مثال قائم نہ کر سکے کہ ان سے زیادہ سخی کوئی اور ہے۔ صرف یہی کا نہیں، کبھی جنت بانٹ رہے ہیں، کبھی جناب دنیا کی دولت بانٹ رہے ہیں، کبھی کچھ بانٹ رہے ہیں۔ وہ کچھ بانٹا جو نہ پہلے کسی نے بانٹا نہ بعد میں کوئی مخلوق میں بانٹ سکتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے مثال دی کہ دولت آئے تو اس طرح خرچ کرو، اگر کبھی فقر آ جائے تو فقیری میں بھی اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرو۔ خندق کے موقع پر صحابہ بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں سرکار اپنا دامن اٹھاتے ہیں تو دو دو پتھر نظر آتے ہیں۔ جابر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر گئے، بیوی سے پوچھا، کہا ایک بکری کا بچہ اسی کو ذبح کر دو، اور جا کے خاموشی سے سرکار کو لے آؤ، ان کو کھلا دیتے ہیں۔ سرکار سے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے چند صحابہ کا کھانا ہو سکتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، آقا آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ سرکار نے فرمایا، چاروں طرف صحابہ پہ نگاہ ڈالی، فرمایا ہے میرے صحابہ آؤ، آج جابر بن عبداللہ نے ہماری دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جابر پریشان کہ گھر پہ جائیں گے کتنی میری بے عزتی ہوگی، کیسے تقسیم ہوگا۔ حضرت جابر اپنی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے، میرے آقا اپنی کرم نوازی کو دیکھ رہے تھے، اپنی سخاوت کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی عطا کو دیکھ رہے تھے۔ جابر تم نے اپنے حساب سے پکایا ہے، کھلائیں گے ہم اپنے حساب سے۔ سارے غلاموں کو لے گئے، حضرت جابر سے فرمایا بس ڈھکنا نہیں اٹھانا، نکال نکال کے دیتے جانا۔ کئی سو صحابہ نے کھانا تناول کیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، کوئی کمی نہیں۔ جابر بن عبداللہ نے اپنی بساط کے مطابق ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے کھلانے کے لیے دعوت دی۔ میرے آقا نے اپنی برکتیں شامل کر دیں کہ اگر ہم کھلانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پورے لشکر کو کھلا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ فقیری اپنی فقیری اختیار کی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت نازل فرماتا ہے، بڑی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ قارون کے اس واقعے سے بتایا کہ اے لوگوں، قارون بننے کی کوشش مت کرنا، زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، تمہارا مال دوسروں کے کام آئے گا یا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہاں بھی تمہارے کام آئے گا اور وہاں بھی تمہارے کام آئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ اے امت محمدیہ کے فرزندوں، اپنی اصلاح کرو، غور کرو کہیں تم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے۔ یہ بزرگوں کا قاعدہ رہا، انبیاء کا قاعدہ رہا، صحابہ کرام کا قاعدہ رہا اور طریقہ رہا کہ ان کے پاس آتا تھا وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں احتیاط رکھنا کہ کوئی چیز تمہارے اوپر باقی نہ رہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو آدمی کہتا ہے ڈیوز کلیئر کرو، حکومت کے ڈیوز، ٹیکس پورے کرو، یہ کرو، تو اللہ رب العزت کے ڈیوز پورے کرنے کی کوشش کرو، تمہارا کوئی قرضہ باقی نہیں رہے گا، اس کے ڈیوز پوری کرو۔ نمازیں تم پر باقی ہوں تو انہیں پورا کرو، زکوٰۃ تم پر باقی ہے تو اسے پورا کرو، صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کیا تو حج کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے باری تعالیٰ یہ جتنے حاضرین ہیں ان سب پر اپنی کرم نوازیوں کی بارش فرما دے، رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام ناگہانی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔